جب شام کا خاصا اندھیرا پھیل گیا تو وہ واپس آئے اور اپنے بوڑھے اور جوان دوستوں کی بیٹھک میں گپ شپ کرنے کے لیے چلے گئے۔ وہاں انہوں نے حقہ اور چائے پی اور رات گئے تک واپس آ گئے۔ ان کا اصل روپ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ سب لوگ بس ظاہری روپ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ بڑا بھائی 43 برس کا تھا اور چھوٹا بھائی 41 برس کا۔ بڑے کا نام ارشد تھا اور چھوٹے کا نام منیر تھا۔ ارشد کافی کمینہ اور چالاک انسان تھا۔ اس کا کام مرنے والوں کے جنازوں کے ساتھ جانا اور قبر کی نشاندہی کرنے اور مرنے والوں کی لواحقین سے مگرمچھ کے آنسو بہا کر تعزیت کرنا اور ان کی ہمدردی اور تھوڑے بہت پیسے بٹورنا تھا۔ نیچ اور گھٹیا ذہنیت والا ارشد لوگوں کو بہت جلد اپنے چکر میں پھانس لیتا تھا۔ منیر کا کام بازار سے امیر لوگوں سے ملاقات کرنا ہوتا تھا اور محلے کی خبر گیری رکھنا ہوتا تھا۔ وہ دونوں کافی کمزور اور دبلے انسان تھے، مگر حرامی پن اور شیطانیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی باتوں اور ان کے روپوں سے لگتا تھا کہ ان جیسا بغیرت اور بے حیا اور کمینہ انسان اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ انسانوں کے بھیس میں چھپے ہوئے حرام کے پلے ہوئے درندے تھے وہ، جن کا مقصد صرف اور صرف مردہ انسانوں کا گوشت کھانا تھا اور معصوم لوگوں کو زبان سے لوٹنا تھا اور انسانیت کو بدنام کرنا تھا۔ کوئی بھی مسلمان شخص مردوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا تھا، مگر وہ ذلیل کتے انسان تھے اور یہ کام کر رہے تھے۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ میں اپنی ڈیوٹی اکثر رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک لگواتا ہوں، کیونکہ اس دوران نہ تو لوگوں کا رش ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹینشن۔ شام کو میرے دوستوں نے مجھے فون کر کے کہا، یہاں کسی دن آؤ، میں نے تمہیں ایک بابا جی سے ملوانا ہے جن کے پاس ایک بہت ہی حیران کن کہانی ہے۔ ہم نے وہ کہانی سنی ہے۔ توبہ یار، انسان کو تو درندے بنتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے۔ دوست کی باتیں سن کر میں کافی حیران ہوا۔ میں نے سوچا کہ ان کے گھر جا کے اس بارے میں پوچھ گچھ کروں گا۔ کچھ دن بعد میں چھٹی پر گیا تو میں سیدھا دوست کے گھر چلا گیا اور ان سے تفصیلی بات کی۔ دوست نے کہا، صبح میں بابا جی کے پاس چلا جاؤں گا، وہ تمہیں کہانی سنائیں گے جو ہم نے بھی سنی ہے۔ میں تجسس میں تھا کہ پوری رات نہ سو سکا، لہٰذا دوسرے دن میں بزرگ کے پاس چلا گیا۔ ان کو سلام کرنے کے بعد میں نے کہا، بابا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے انسانوں کو درندے بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، اور پھر میرے کہنے پر انہوں نے کہانی سنائی کہ شام نگر میں ارشد اور منیر دو بھائی رہتے تھے۔ ان کا والد کافی عرصہ پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ جوانی کی حدوں میں آ رہے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں نے مختلف گھروں میں کام کاج کر کے نہ صرف ان کو پالا بلکہ ان کی شادیاں بھی کیں۔ ماں کو اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی اور وہ بھی اپنی ماں پر جان چھڑکتے تھے، مگر جب ان کی بیویاں آئیں تو ان کی ماں نے ان کو جوتی کی نوک پر رکھا، ان کا جینا حرام کر دیا۔ بوڑھی ماں اپنے بیٹوں کی خاطر یہ برداشت کر گئی اور کوئی شکایت نہ کی۔ دن کو دونوں بھائی قریبی جگہ کام کرنے چلے جاتے اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے۔ ایک بار ان کی بیویوں نے طیش میں آ کر اپنی ساس کو بہت مارا اور لہو لہان کر دیا۔ ماں نے اس کی شکایت اپنے بیٹوں سے کی اور اگلا پچھلا سارا حساب کھول کر رکھ دیا۔ بیٹوں نے یہ سن کر اپنی بیویوں کو بہت مارا اور گھر سے نکال دیا۔ ان کی بیویاں تو شاید ہٹلر کے خاندان سے تھیں۔ فوراً گھر جا کر جھوٹ موٹ کا قصہ سنایا اور بھائیوں نے ان دونوں پر ہلہ بول دیا۔ ان کی وہ ٹھکائی کی کہ بس پوچھیے مت۔ ماں اپنے لختے جگروں کو چھڑانے آئی تو اس کی سمدھن نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر بھی اس کا وہ حال کیا کہ پوچھیے مت۔ بہرحال ان کا گھر خراب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے ان سے روٹ کر میکے چلے گئیں اور منانے کی لاکھ کوششیں کی مگر بے سود۔ کچھ عرصہ تک یہ کوششیں جاری رہیں مگر کچھ نہ ہوا اور وہ نہ آئیں، بلکہ ان کو منانے کے لیے جو بھی آتا تو ان کی درگت بنا دیتی۔ بہرحال کچھ ہی عرصے میں ان کی ماں نے ان کا ساتھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، مطلب مر گئیں۔ عزیز و اقارب سے ان کی نہیں بنتی تھی، کسی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ روٹی ہوٹل پر کھاتے یا خود بناتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی بیگمات کو منانے کے لیے بھی گئے۔ واپسی پر گھر سے ایسے نکالے گئے جیسے ہیروئن یا پاؤڈر کا عادی کپڑے پھاڑے عام طور پر دکھائی دیتا ہے، یعنی مارا الگ اور اوپر سے جو کچھ پیسے تھے وہ بھی نکال لیے گئے اور کپڑے بھی پھاڑ دیے۔ یوں ان کو 90 کلومیٹر کا سفر پیدل چلنے کے بعد گھر آنا پڑا، کیونکہ وہ جس سے بھی مدد مانگتے منشیات کا عادی سمجھ کر ان کو دھتکار دیا جاتا۔ یوں ان کی زندگی کی گاڑی چلنے لگی، کام کاج کرنے لگے اور زندگی گزارنے کے لیے ارشد ایک بار سخت بیمار ہو گیا۔ اس کا علاج پر کافی خرچہ کیا گیا۔ وہ ٹھیک تو ہو گیا مگر غربت نے ان کو گھیر لیا۔
جو کچھ بھی تھا وہ علاج پر لگ چکا تھا، کچھ پاس ہوتا تو کھاتے یا پہنتے، بہرحال اب گزارا مشکل ہونے لگا تھا۔ نوبت مانگنے پر آ گئی۔ کچھ عرصہ تو محلے والے ان کو ایک آدھ روٹی اور سالن دیتے رہے، پیٹ بھر نہ ملنے پر وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ دہاڑی ان سے ہوتی ہی نہیں تھی، ادھار کوئی دیتا ہی نہیں تھا، پہلے والے پیسے ان کو بخشوانے پڑ گئے تھے۔ یوں آہستہ آہستہ محلے والوں اور عزیز و اقارب نے ان سے منہ موڑ لیا۔ جو ایک آدھ روٹی ملتی تھی وہ بھی بند ہو گئی، فاقے ہونے لگے۔ گھر کا جو کچھ سامان تھا وہ بیچ کر قرض اتارا گیا۔ اب کچھ بھی نہ تھا کہ وہ بیچ دیتے، کام ان سے نہیں ہو رہا تھا۔ یوں 2 دن تک ان کو سوائے پانی کے کچھ کھانے کو نہ ملا۔ بھوک سے برا حال ہو رہا تھا۔ ارشد بھوک مٹانے کے لیے باہر گیا، شاید کوئی اللہ والا ان کو کھانے کو دے دے، مگر کسی نے ایک پائی بھی نہ دی۔ بھوک سب سوچیں ختم کر ڈالتا ہے، سچ کہا ہے کسی نے، چھان مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی سبھی پہ بھاری ہے۔ اسے دن بھر مانگتے ہوئے گزر گیا تو شام کو کچھ بھی نہ ملا۔ بازار میں کھانے کی چیزیں تو تھیں مگر اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا، مجبوراً مایوس لوٹنا پڑا۔ راستے میں ایک جگہ کھانے پینے کی دکان دیکھ کر ارشد سے رہا نہ گیا، وہ جلیبیوں پر ٹوٹ پڑا، مگر دکان کے مالک نے اسے ایک ٹکڑا بھی نہ دیا، بلکہ اس کے منہ پر اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ گرتا پڑتا وہ واپس گھر آنے لگا تو اسے راستے میں ایک مرا ہوا کتا ملا جو شاید کسی ٹرک کے نیچے آ گیا تھا۔ اس کا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس کے اندر کے اعضاء دکھائی دے رہے تھے، بدبو آ رہی تھی۔ کتے کا گوشت دے کر اس کا بھوک کے مارے تو اور برا حال ہو گیا۔ اس نے مردہ کتا اپنی بغل میں دبایا اور گھر لے آیا۔ منیر نیم بے ہوشی کی حالت میں بار بار کھانا مانگ رہا تھا۔ ارشد نے جلدی سے کتے کا گوشت کاٹا اور اسے چولہے پر پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب گوشت کچھ بن چکا تو ارشد نے اس کا ایک ٹکڑا توڑ کر منیر کے منہ میں ڈالا، جسے وہ آہستہ آہستہ چبانے لگا۔ گوشت کھانے سے اس کے اندر کچھ ہمت پیدا ہوئی اور وہ اٹھ بیٹھا اور بھائی سے مزید گوشت مانگا۔ بھائی نے اسے تھوڑا سا صبر کرنے کو کہا مگر وہ نہ مانا۔ وہ مانتا بھی کیسے کہ وہ 3 دن سے بھوکا تھا۔ بھوک اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کڑھائی کو اتارا اور اس میں موجود کتے کے گوشت کو ہاتھ سے کھانے لگا۔ گوشت بہت گرم تھا جس نے اس کے ہاتھ اور منہ بھی جلائے، مگر وہ پاگلوں کی طرح کھاتا رہا۔ وہ حرام گوشت اس طرح کھا رہا تھا جیسے وہ بکرے کا گوشت کھا رہا ہو۔ ارشد نے بھی وہ گوشت جی بھر کر کھایا۔ جب بھوک مٹ گئی تب عقل آئی، تم نے یہ کیا کیا ہے، ایک کتے کا گوشت کھا لیا ہے۔ مگر دل اور پیٹ نے کہا کیا کرتے، شکر کرو کہ یہ تمہیں کھانے کو بھی ملا۔ یوں وہ انسانوں سے درندے بنتے گئے، مرے ہوئے یا زندہ کتے یا مرغی یا بلی جو بھی ان کے ہاتھ آتا وہ اس سے بھوک مٹانے لگے۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزرتا رہا، ان کا پیٹ ہر روز بھرنے لگا، مگر کچھ عرصہ بعد یہ سلسلہ بھی رک گیا، کیونکہ اس گاؤں میں موجود جو بھی آوارہ کتے اور بلیاں تھیں وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں اور پھر سے فاقے ہونے لگے۔ اس دوران ان کے محلے کا ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، وہ اس جنازے میں گئے۔ 27 سال کا عمران ان کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ ان کو روز کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتا تھا یا مدد کر دیتا تھا۔ اب وہ آسرا بھی چلا گیا۔ شام کو اسے دفنایا گیا تو وہ دفناتے وقت قبر کے پاس ہی رہے۔ عمران کے مرنے کا بہت زیادہ دکھ ارشد اور منیر کو تھا، وہ بہت روئے۔ بہرحال سب واپس آنے لگے تو ان کو بھی ساتھ لے آئے اور رات کا کھانا ان کو دیا۔ کافی دنوں بعد ان کو انسانی خوراک جو کہ انسان کھاتے ہیں یعنی روٹی اور سالن ملا تھا۔ ایک بار تو روٹی کو دیکھ کر ان بھائیوں کے آنسو روانہ ہو گئے، کیونکہ کافی عرصے سے وہ جانوروں کا حرام گوشت کھا رہے تھے اور اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ روٹی کھانے لگے تو روٹی نے ان کو مزہ ہی نہ دیا، بلکہ ان کو روٹی کھا کر قے آنے لگی اور ان کا پیٹ اس روٹی کو قبول نہیں کر رہا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے روٹی ان کے لیے حرام ہو۔ اور یہاں سے منظر بدلتا ہے کہ وہ کیسے عمران کی قبر کو کھودنے کے بعد اس کی لاش کو گھر لے آئے اور اس کے گوشت کی بوٹیاں بنائیں اور بھونا اور 4 دن میں سالم مردہ چٹ کر گئے۔ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔